بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے اسلامک سالو کوسچن کو پیارے دیکھنے والے خیریت سے ہوں گے۔ یہ ویڈیو اسلامک سوالات پر مبنی ہے، امید ہے آپ کو پسند آئے گی۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے جب اسلام قبول کیا اس وقت مسلمانوں کی تعداد کیا تھی؟ 40 سے زیادہ، 50 سے کم؟ سوال ہے مصر کو کس سپہ سالار نے کس سن میں فتح کیا؟ جواب ہے عمرو بن العاص، 640 عیسوی تا 642 عیسوی۔ حضرت میمونہ رضی اللہ تعالی عنہا کے تمام دن کے مشاغل کیا تھے؟ یزید بن اہم رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں کہ ان کا مشغلہ ہر وقت نماز تھا یا گھر کا کام، اگر دونوں سے فراغت ہوتی تو مسواک کرتی رہتی تھی۔ سوال ہے وہ کون ہے جو بروز قیامت سب سے زیادہ بھوکا ہوگا؟ جواب ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے روز وہ زیادہ بھوکا رہے گا جو دنیا میں زیادہ کھانے والا ہے۔ اگر آپ نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو کر لیں اور بیل کے نشان پر کلک کر کے آل نوٹیفیکیشن آن کر لیں تاکہ آنے والی نیو ویڈیو آپ تک جلد پہنچ سکے۔ جزاک اللہ خیر۔ دارالحکومت کوفہ شام سے کس نے منتقل کیا؟ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے کیا دوسروں کو کافر کہنے والا خود کافر ہو جاتا ہے؟ جواب ہے جی ہاں، جو شخص اپنے مسلمان بھائی کو جس میں کفر کی کوئی وجہ نہ ہو کافر کہہ تو خود کافر ہو جاتا ہے۔ غزوہ بدر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس صاحبزادی کے خاوند ابو العاص گرفتار ہوئے؟ حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہا۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جن کے جسمانی اعضاء کاٹ کر انہیں دریا میں پھینک دیا گیا؟ جواب ہے وہ حضرت شمعون علیہ السلام ہے۔ حضرت شمعون علیہ السلام کو بادشاہ اموزیہ نے جب گرفتار کیا تو آپ علیہ السلام کے ہاتھ، پاؤں، ناک، کان اور زبان کاٹ ڈالی اور آنکھیں نکال کر دریا میں پھینک دیا۔ انسانوں کا وہ طبقہ جو خدا کو تسلیم نہیں کرتا کیا کہلاتا ہے؟ وہ لوگ ملحد کہلاتے ہیں۔ سوال ہے بنی اسرائیل بخت نصر کی قید میں کب تک رہے؟ جواب ہے 70 سال تک۔ سوال ہے بتائیں کن واجب نمازوں کے لیے اذان نہیں دی جاتی؟ جواب ہے نماز عیدین، نماز جنازہ، نوافل کی نمازیں۔ سوال ہے بتائیں قرآن پاک میں زیادہ لکھا جانے والا حروف کون سا ہے؟ جواب ہے الف۔ سوال ہے کیا جنت میں کوئی جنتی بغیر جوڑے کے ہوگا؟ جواب ہے جنت میں کوئی بھی جنتی بغیر جوڑے کے نہ ہوگا، یعنی بغیر نکاح کے نہ ہوگا۔ سوال ہے کیا غسل جنابت کو طلوع فجر تک مؤخر کرنا جائز ہے؟
ایک جنبی کے لیے غسل کو طلوع شمس تک مؤخر کرنا جائز نہیں۔ آدمی کو چاہیے کہ وہ جتنی جلدی ہو سکے غسل کر لے۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے سب سے آخر میں ملک الموت کو موت آئے گی۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کو شہر چھوڑتے وقت فرشتوں کے ذریعے اللہ پاک نے کیا حکم فرمایا تھا؟ جواب ہے اہل خانہ کے رہ جانے پر پیچھے مڑ کر نہ دیکھیں۔ کتنے سونے پر زکوٰۃ فرض ہے؟ 7.5 تولہ سونے پر زکوٰۃ فرض ہے۔ حضرت ادریس علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران کتنا عرصہ رہے؟ آپ علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی زندگی کے دوران 20 برس تک زندہ رہے۔ قرآن حکیم کا ایک نام البرہان بھی ہے، اس کے معنی کیا ہیں؟ حجت کرنے والی کتاب۔ سوال ہے اللہ تعالیٰ نے حضرت ابراہیم علیہ السلام پر کتنے صحیفے نازل کیے؟ جواب ہے 10 صحیفے۔ سوال ہے وہ کون سی چیز ہے جسے کوئی توڑ نہیں سکتا؟ جواب ہے سایہ۔ سوال ہے یہودی سردار کعب بن اشرف کو کس صحابی اور ان کے ساتھیوں نے قتل کیا؟ جواب ہے محمد بن مسلمہ رضی اللہ تعالی عنہ نے۔ سوال ہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے نانا کا نام بتائیں۔ جواب ہے عمران۔ طاعون کی بیماری سے مرنے والے کا کیا اجر ہے؟ شہید ہونے کا اجر ہے۔ قیامت کی نشانیوں میں کس جگہ سے آگ نکلے گی؟ یمن سے آگ نکلے گی جو لوگوں کو ان کے محشر کی طرف گھیر کر پہنچا دے گی۔ سوال ہے زمین و آسمان کی تخلیق 6 دنوں میں کی گئی، اس کا ثبوت قرآن مجید میں کہاں دیا گیا ہے؟ جواب ہے سورہ یونس کی آیت نمبر 3 میں۔ موسیٰ کے لفظ کا مطلب کیا ہے؟ پانی سے نکالا ہوا۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف کا محاصرہ کیوں کیا تھا؟ جواب ہے اس لیے کہ قبیلہ حوازن اور ثقیف قلعہ بند ہو گئے تھے۔ سوال ہے حضرت یوسف علیہ السلام پر زلیخا نے جب جھوٹا الزام لگایا تو آپ کو کتنے سال جیل میں رکھا گیا؟ جواب ہے 9 یا 10 سال قید ہوئی۔ سوال ہے حضرت شمعون علیہ السلام نے اپنی بیوی کو سزا دینی چاہی تو کون مانے ہو گیا؟ فرشتہ حضرت جبرائیل علیہ السلام۔
سوال ہے آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی قبر مبارک پر پانی کس نے چھڑکا اور کتنا چھڑکا، کدھر سے شروع کیا تھا؟ جواب ہے حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے چھڑکا، ایک مشک چھڑکا اور سرہانے کی طرف سے شروع کیا تھا۔ قرآن پاک کی سورہ انفال کا کیا مطلب ہے؟ قرآن پاک کی سورہ انفال کا مطلب اموال غنیمت ہے۔ سوال ہے فرعون نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے مقابلے کے لیے جن بچوں کو جادو سیکھنے کے لیے جادوگروں کے پاس بھیجا تھا، ان جادوگروں کے سردار کا نام کیا تھا؟ جواب ہے حضرت مقدال فرماتے ہیں جادوگروں کے سردار کا نام شمون تھا، اور ابن جریح کہتے ہیں کہ اس کا نام یوحنا تھا۔ قوم عاد کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم عاد کی طرف حضرت ہود علیہ السلام مبعوث ہوئے۔ سوال ہے اس پہلوان کا نام کیا تھا جس نے نبوت کے ثبوت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کشتی لڑنے کا مطالبہ کیا؟ جواب ہے اس پہلوان کا نام رکانہ پہلوان تھا۔ سوال ہے نماز جنازہ کی حیثیت کیا ہے؟ جواب ہے فرض کفایہ ہے۔ سوال ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کتنے نکاح کیے؟ جواب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 4 نکاح کیے تھے۔ مکہ میں بت پرستی کی ابتدا کس نے کی؟ عمرو بن لہی نے۔ قوم سمود کی طرف کون سے پیغمبر مبعوث ہوئے؟ قوم سمود کی طرف اللہ پاک نے حضرت صالح علیہ السلام کو مبعوث کیا۔ جو لوگ مر جاتے ہیں کیا ان کو پتہ لگتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے؟ جی ہاں، مرحومین کو علم ہوتا ہے کہ ہمارے لیے کسی نے دعا کی ہے، کیونکہ اللہ پاک ان کو اطلاع فرماتے ہیں کہ فلاں بندے نے تمہارے لیے دعا کی ہے۔ کاش میں آج سے 20 برس قبل مر گئی ہوتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا نے یہ الفاظ کس جنگ کے بارے میں کہے؟ جنگ جمل کے بارے میں۔ سوال ہے کہ صحابی کے جنازے میں 70,000 فرشتے شامل ہوئے۔ جواب ہے حضرت سعد بن معاذ رضی اللہ تعالی عنہ۔ سوال ہے پڑوسیوں کو تنگ کرنے والا کس نعمت سے محروم ہوگا؟ جواب ہے سیدنا انس رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ شخص جنت میں نہ جائے گا جس کا پڑوسی اس کے خطرات سے محفوظ نہ ہو۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو کن زوجہ مطہرہ کے بستر پر وحی نازل ہو جاتی تھی؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم پر حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے بستر پر بھی وحی نازل ہو جاتی تھی۔ یہ خصوصیت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی اور بیوی کو حاصل نہیں تھی۔ سوال ہے کیا آپ کو معلوم ہے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کو
نماز کی حالت میں خنجر مارنے والے شخص کا کیا نام تھا؟ جواب ہے ابو لولو فیروز۔ سوال ہے قرآن مجید کے بعد سب سے افضل کتاب کون سی ہے؟ جواب ہے صحیح بخاری۔ پیغمبروں کا مسکن کس کو کہا جاتا ہے؟ یروشلم کو پیغمبروں کا مسکن بھی کہا جاتا ہے، وہاں بہت سے پیغمبر مبعوث ہیں۔ سوال ہے دنیا میں سب سے خوبصورت مسجد کہاں ہے اور اس کا نام کیا ہے؟ جواب ہے ترکی کے دارالخلافہ استنبول میں مسجد صوفیہ۔ اللہ پاک کے کل مقرب فرشتوں کی تعداد کیا ہے؟ مقرب فرشتے کل 7 ہیں۔ بیوی کو کون سی چیز نہ دینے سے وہ شوہر پر حرام ہو جاتی ہے؟ حق مہر۔ سوال ہے ایک لقمہ حرام کھانے سے کتنے دن کی نماز اور دعا قبول نہیں ہوتی؟ جواب ہے 40 دن کی۔ حدیث میں زیادہ گفتگو کرنے سے کیوں منع کیا گیا ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے ذکر کے سوا زیادہ گفتگو نہ کرو، کیونکہ اللہ تعالیٰ کے ذکر کے بغیر زیادہ کلام کرنا دل کی سختی کا باعث ہے، اور سخت دل آدمی اللہ تعالیٰ سے بہت دور ہوتا ہے۔ وہ کون سا وظیفہ ہے جب تک کیا جائے فرشتے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں؟ جب تک درود شریف کا وظیفہ کیا جائے تب تک فرشتے درود شریف پڑھنے والے کے لیے رحمت کی دعا کرتے رہتے ہیں۔ اہل یثرب کے پرانے معبود لات کا بت کس کے ہاتھ سے ٹوٹا؟ حضرت سعد بن زید اشہلی رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ اصحاب کہف جس غار میں مقیم رہے اس غار کا دہانہ کس طرف تھا؟ شمال کی طرف۔ سوال ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد مبارک کتنا تھا؟ جواب ہے حضرت آدم علیہ السلام کا قد 60 ہاتھ تھا۔ سوال ہے حضرت داؤد علیہ السلام کے اس بیٹے کا نام بتائیں جسے نبوت سے نوازا گیا۔ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی وفات پر حضرت اسماعیل علیہ السلام کی عمر کتنی تھی؟ 79 برس۔ سوال ہے سب سے آخر میں کس کو موت آئے گی؟ جواب ہے روح نکالنے والے فرشتے حضرت اسرائیل علیہ السلام کو۔ سوال ہے وہ کون سے نبی ہیں جو دوبارہ زندہ ہوئے؟ جواب ہے حضرت عزیر علیہ السلام۔ عورت کے کیا کھانے سے بچے خوش اخلاق پیدا ہوتے ہیں؟
ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے کہ حاملہ عورت کو چاہیے کہ وہ بہی کا دانہ کھائے تاکہ اس کے بچے خوش اخلاق پیدا ہوں۔ اس کے علاوہ حمل کے آخری 3 مہینوں میں کھجور کا زیادہ استعمال کرنے سے بھی بچے خوش اخلاق اور بردبار پیدا ہوتے ہیں۔ سوال ہے قرآن پاک میں بہترین مشروب کسے کہا گیا ہے؟ جواب ہے دودھ کو۔ سوال ہے سیدنا زینب کا روضہ کہاں واقع ہے؟ جواب ہے دمشق میں۔ قرآن پاک میں ابلیس کا ذکر کتنی جگہوں پر آیا ہے؟ 10 جگہوں پر۔ سوال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے رحلت سے قبل کس صحابی سے پورا قرآن مجید سنا تھا؟ جواب ہے حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالی عنہ سے۔ سوال ہے کون سے نبی جانوروں اور جنات سے باتیں کر سکتے تھے؟ جواب ہے حضرت سلیمان علیہ السلام۔ سوال ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا جبہ مبارک کس زوجہ کے پاس تھا جو بیماروں کو دھو کر پلاتی تھی؟ جواب ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے پاس تھا جو وہ بیماروں کو دھو کے پلاتی تھی۔ سوال ہے انسان کو کہاں پردیسی بن کر رہنا چاہیے؟ جواب ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا دنیا میں ایسے رہ جیسے تو پردیسی ہے یا راہ چلتا مسافر۔ سوال ہے حضرت سلیمان علیہ السلام نے الو سے پوچھا کہ اے الو جب تو ان ویران جنگلوں میں بیٹھتا ہے تو کیا کہتا ہے؟ جواب ہے میں یہ کہتا ہوں اے اس بستی کے رہنے والوں تمہاری خوش عیشی کہاں چلی گئی؟ سوال ہے جب حضرت امام مہدی کا ظہور ہوگا اس وقت ان کی عمر کیا ہوگی؟ جواب ہے 40 سال ہوگی۔ قوم عاد کے لوگوں کا قد کیا تھا؟ تاریخ کی کتابوں میں ان کا قد 40 ہاتھ بتایا گیا ہے۔ سوال ہے قرآن پاک میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام محمد کتنی بار آیا ہے؟ جواب ہے قرآن مجید میں اس میں محمد 4 جگہ پر آیا ہے۔ سوال ہے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا نام آسمان پر کیا ہے؟ جواب ہے آسمان پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا نام احمد ہے۔ سوال ہے حضرت نوح علیہ السلام حضرت آدم علیہ السلام کی کون سی پشت سے ہیں؟ جواب ہے 8ویں پشت سے۔ سوال ہے حضرت لوط علیہ السلام کی قوم پر ان کے برے فعل کی وجہ سے اجتماعی عذاب کون سا نازل ہوا؟ جواب ہے کنکروں اور پتھروں کی بارش سے پوری قوم کو تباہ کر دیا گیا اور بستیوں کی بستیاں اٹھا کر آسمان کی طرف بلند کی گئی اور الٹی کر دی گئی۔ عاد ثانیہ کس کو کہتے ہیں؟
आद सानिया को कौम समूद कहते हैं। सवाल है, हजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जो पहली गैबी आवाज सुनाई दी थी वो क्या थी? जवाब है, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अपने सतर को ढांप। सवाल है, हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा के अक़द के बाद वलीमा किसने किया और क्या खिलाया? जवाब है, बाज रिवायत से पता चलता है कि इजाद व कबूल के बाद हजरत खतीजा रजी अल्लाह ताला अन्हा ने एक गाय ज़िबा कराई और खाना पकवा कर मेहमानों को खिलाया। किस मशहूर फिकिया ने कैद खाने में वफात पाई? इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह ने। सवाल है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद मुबारक पर कितनी ईंटें रखी गई और कैसी रखी गई? कच्ची थी या पक्की? जवाब है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की लहद पर रखी जाने वाली ईंटें 9 थीं जो खड़ी करके रखी गईं और ये ईंटें कच्ची थी। हजरत आदम अलैहिस्सलाम और हजरत हव्वा अलैहिस्सलाम ने जब शजरे ममनुआ का फल खाया तो अपने आप को किस हालत में पाया? बरहंगी की हालत में। सवाल है, हजरत खालिद बिन वलीद रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथों ईसाइयों का सरदार मालिक बिन राफला जो सिपा सलार आला भी था मारा गया और भी कई सरदार मारे गए। बताएं, आप रजी अल्लाह ताला अन्हो के हाथ में यके बाद दीगर कितनी तलवारें टूटी? जवाब है, 9 तलवारें। सवाल है, साकिए जमजम किस सहाबी को कहा जाता है? जवाब है, हजरत अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हो को। सवाल है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम का पेशा क्या था? जवाब है, दर्जी का। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 प्यालों का नाम क्या था? आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के 2 प्यालों का नाम एर और अयान था। किन पैगंबर को इसराइल का नाम दिया गया है? हजरत याकूब अलैहिस्सलाम को। सवाल है, हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम की नबूवत कितने इलाके के लिए थी? जवाब है, जिन शहरों में हजरत इदरीस अलैहिस्सलाम ने दावत और तबलीग का काम किया इनकी तादाद कम व बेश 200 थी। सवाल है, किस नबी ने सबसे पहले जेर नाफ बाल काटे? जवाब है, सबसे पहले जेर नाफ के बाल हजरत इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने काटे।